نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گی اس دعا کے بارے میں جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ دعا ایک عبادت ہے، دعا ہماری ضرورت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی ضروریات کے بارے میں التجا کرنا ہے، اس سے مانگنا ہے، اس سے سوال کرنا ہے، اس کے آگے گڑ گڑانا ہے، اس کے آگے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم سب پر آزمائشیں آتی ہیں، ہم سب کے امتحان ہوتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہوتا ہے، کوئی بچوں کی شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتا ہے، کچھ انہونی قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، کوئی ذہنی مسائل کا شکار ہوتا ہے، کوئی مالی مسائل کا شکار ہوتا ہے، کوئی دنیا کے حالات کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، اور یہ ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات تو مسائل کا ایک تانتا ہوتا ہے، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور انسان اس دنیا میں ان پریشانیوں کی وجہ سے گھبرا اٹھتا ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے، یعنی ادھر آزمائش آئی تو اس کا مقابلہ دعا سے کیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے، یہ آزمائشوں کی دشمن ہے، یہ مصیبتوں کو دور دھکیلتی ہے، ان کے ساتھ گتھم گتھا ہوتی ہے، ان کے واقع ہونے کو روکتی ہے اور مصیبتوں کو ختم کرتی ہے، یا مصیبت واقع ہو جائے تو اس کو کم کرتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مفید ترین دوا ہے۔ لہذا آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح دعا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو اور ہم ان مسائل سے جو زندگی میں نبرد آزما ہیں، نبٹ رہے ہیں، ان کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہر مشکل کا حل ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اس کو دینے کے لیے، اسے کوئی مشکل حل کرنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، کسی کی مدد لینی نہیں پڑتی۔ لہٰذا جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکیت، کنٹرول سارے کا سارا اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا جب کوئی مشکل آئے تو ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ علماء نے عبادت کی جو قسم دعا سے متعلق بتائی ہے وہ دو طرح کی دعا ہوتی ہے، ایک دعا العبادہ اور ایک دعا المسئلہ۔ یعنی ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال ہیں، ان سب کو بھی دعا کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی دراصل ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں، مثلا نماز میں، تو آپ دیکھیے کہ ہم سینے پہ ہاتھ باندھ کے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہم سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، حمد کے بعد آخر میں پھر دعا کرتے ہیں۔ رکوع میں بھی دعائیں ہوتی ہیں، سجدے میں بھی دعائیں، حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، تو وہاں بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ پھر اتحیات بھی دعاؤں کے ساتھ، درود شریف بھی دعا ہے، بلکہ ساری دعاؤں کا خلاصہ ہے۔ اور اسی طرح قبولیت کا بہترین وقت درود شریف کے بعد نماز کے اندر دعا کرنا ہے، جہاں ہم رب اجعلنی اور دیگر دعائیں پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہر مقام پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو گویا ہماری عبادات بھی دراصل دعاؤں کا ہی مجموعہ ہے، اور وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ کیا کرتے؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز میں پھر دعا کرتے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو، مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ لہٰذا یہ دعا العبادت ہے، اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے
اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. دوسری دعا وہ ہوتی ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، تو اس کو دعا الطلب کہتے ہیں، دعا المسئلہ کہتے ہیں، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعا قبول کر لے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ البقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کے بہت قریب ہے. فَإِنِّي قریب ایک اور جگہ پر آتا ہے ان ربی قریب مجیب، کہ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے. لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ان کو چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، یعنی اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو، ان کی بات قبول ہو، تو پھر وہ کیا کریں؟ وہ میری بات قبول کریں، میرے احکامات کو بھی قبول کریں. تو گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت بہت بڑا ذریعہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا. اور پھر اسی طرح وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر اعتماد کریں، ایمان رکھیں، یعنی دعا کرتے رہیں. جب اس کی قبولیت کا وقت ہوگا، جب وہ واقعی قبول ہونی چاہیے، اس وقت وہ دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے مایوس نہ ہو، اعتماد رکھیں، ایمان رکھیں، یقین رکھیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ بھلائی پائیں، ہدایت پائیں. کیونکہ رشد جو ہوتی ہے، رشد اس میں ہدایت بھی ہوتی ہے اور بھلائی کے معنوں میں ہوتی ہے. یعنی انسان کی عقل کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے، اچھے برے کا فرق پہچانتا ہے، اور ایک ہدایت کی قسم رشد کہلاتی ہے، جس میں انسان اچھے برے کا فرق جان کر پھر بھلائی تک پہنچ جاتا ہے، خیر تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعائیں کی تھی تو آخر میں فرمایا تھا ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب تو ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے، یعنی وہ تو لازماً دعائیں سنتا ہے. اور السمیع کا لفظ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف سن لیتا ہے اور بس بات ختم نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حمد کو سنتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی حمد کو قبول بھی کرتا ہے، دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من دعاء لا یسمع، اے اللہ مجھے اس دعا سے بچا لے جو سنی نہ جائے. تو یہاں سننا قبول کرنے کے معنوں میں کہ ایسی دعا نہ ہو کہ جو تیرے ہاں قبولیت نہ پائے، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے تاکہ دعا قبول ہو جائے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاعراف میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، تم اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارو. یعنی دعا مانگتے ہوئے انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، خشوع ہونا چاہیے، انسان کو ہمبل ہونا چاہیے، اپنے آپ کو رب کے سامنے محتاج ظاہر کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو آہوزاری سے پکارو، چپکے چپکے پکارو. اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، یعنی زمین میں مطیع اور فرما بردار بن کے رہو، بگاڑ پیدا نہ کرو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے، نیکوکاروں سے بہت قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا زیادہ سنتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، نہ کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، فساد کرتے ہیں اور ان کی زندگی مشکل کرتے ہیں. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی بھلائی کا اور رحمت کا معاملہ کریں. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت کی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. کہتے ہیں نا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اس پر رحم کرو جو زمین میں ہے تو تم پر وہ رحم فرمائے گا جو آسمان میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کے وقت انسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے کہ گڑ گڑا کے پوری توجہ سے رو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے فریادیں کر کے، لیکن حد سے نہ بڑھا جائے. حد سے بڑھنا کیا ہے کہ انسان ایسی حرکتیں شروع کر دے کہ جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا نہیں مانگی. پھر اسی طرح یہ کہ پوری امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف رکھتے ہوئے اور امید کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے. یعنی انسان دعا مانگنے سے رکے نہیں بلکہ مانگتا رہے. دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی دعا کی ضرورت نہیں کہ بندہ اس سے ضرور مانگے. یہ تو انسان کے اپنے فائدے میں ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا رہے. یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دعا مانگتے رہو، تو آپ دیکھیے کہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. یعنی محتاج ہم ہیں، ضرورت ہماری ہے اور اللہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ کوئی دعا کرے گا تو اس کی شان بلند ہوگی. وہ تو پہلے سے ہی بلند شان کا مالک ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے. یعنی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو. نہ ہم اللہ تعالیٰ کا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو فائدہ دے سکتے ہیں. اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم سب کے سب بہت نیک بھی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں. ہم اپنا سارا مال بھی خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اس کا ریٹرن خود ہم ہی کو ملنے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ دعا انسان ہی کو فائدہ دیتی ہے. لہٰذا دعا مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ دعا ایک عبادت ہے. ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی دعائیں کریں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت پائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں. یعنی ہم بندوں سے مانگتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ذلت ہوتی ہے، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. دعا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جو دعا نہیں کرتا اس سے کیا ہوتا ہے پتہ نا آپ کو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. جو دعا نہیں کرتا، جو اللہ سے نہیں مانگتا، جو اللہ کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. لہٰذا دعا کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں اور نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے. بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے نا دعا کرو، میں تو بہت کر لی کوئی فائدہ نہیں ہوا، یا کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس سے مانگیں. نہیں، ہمیں ضرورت ہے اس سے مانگنے کی، اور جب تک ہم مانگتے رہیں گے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ایک وقت آئے گا کہ قبول بھی ہو جائے گی. قیامت کے دن یعنی ہر دعا قبول ہوتی. کچھ دعائیں دنیا میں اسی وقت دیر اینڈ دین قبول ہو جاتی، کچھ دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہماری کچھ اور خیر بھلائی کر دیتا ہے جو ہم خود مانگ نہیں رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے جو ہماری اس دعا کی قبولیت سے زیادہ بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور کچھ دعائیں ہماری آخرت کے لیے سیو کر دی جاتی ہیں. جب ہمارے عمل میں کچھ بہت اچھا نہیں ہوتا، ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں نہیں ہوتی، لیکن ہم کسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بندہ ان دعاؤں کا اجر پائے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو انسان کیا تمنا کرے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج سارے کا سارا مجھے یہی ملتا. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہماری بہت ہی محدود سی ہے. یہاں اگر ہمیں سب کچھ بھی مل جائے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یا وہ چیز ختم ہو جاتی ہے یا ہم چلے جاتے ہیں دنیا سے. یعنی کچھ بھی تو یہاں باقی رہنے والا نہیں. ہمارے پاس قارون کے خزانے بھی ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو بھی ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو،
مانگتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں. دعا مانگنے سے کبھی بھی تھکے نہیں. لیکن دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ ہمیں ضرور سیکھ لینی چاہیے. اور اگر ہم نے سیکھی ہوئی ہیں تو ضرور دوہرا لینی چاہیے. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی اور ہمارے دل میں ایک اطمینان بھی پیدا ہوگا. تو ابن قیم نے چند سطروں میں دعا کا خوبصورت نچوڑ پیدا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو کسی انسان کو دعا کرتے ہوئے معلوم ہونی چاہیے. اور اس کے آخر میں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے پورے یقین کے ساتھ کہ جو ان شرائط کو پورا کر کے دعا کرے گا وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی، یعنی اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. تو آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ وہ کون سی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی، یعنی وہ کس طریقے سے مانگی ہوئی دعا ہے جو ضرور قبول ہو جاتی ہے. اور یہ باتیں انہوں نے اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، اردو میں بھی کتاب آپ نے اس کا ترجمہ دیکھا ہوگا دواء شافی کے نام سے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہو. بہت ہی اچھی کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے. میں سمجھتی ہوں جس نے زندگی میں یہ کتاب نہیں پڑھی اس کے علم میں بہت بڑی کمی ہے. اردو میں یہ کتاب، انگلش میں بھی کچھ مختصر سی شاید ٹرانسلیشن ہے، اصل کتاب عربی میں ہے. اگر آپ کو اردو نہیں بھی سمجھ آتی، نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم آپ اس کے آڈیو لیکچر سن سکتے ہیں. قرآن فار آل ایک ایپ ہے جس میں دواء شافی کے سارے لیکچرز ریکارڈڈ موجود ہیں. اس میں سے ایک ایک لیکچر اگر آپ کر کے سنیں گے تو کتاب ختم ہو جائے گی. آڈیو بک ہے وہ، اور چھوٹا چھوٹا میں نے ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے اس میں. تو اس سے آپ کو زندگی گزارنے کے بہت سارے پرحکمت ایسے نکتے ملیں گے کہ جن کو اپنا کے آپ کی زندگی میں ایک اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے گا. تو بہرحال اس کتاب کا ترجمہ النس اینڈ دا کیور کے نام سے بھی آپ دیکھیے گا ضرور. تو دعا کی قبولیت کے اسباب کون سے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کاپی پین ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، اور اگر نہیں تو دل پہ لکھ لیجئے. سب سے پہلی چیز دل کا حاضر ہونا، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ دل کی حضوری کے ساتھ دعا کی جائے. یعنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مقصد کو پہلے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مانگنا کیا ہے. پھر مانگنے کے لیے الفاظ کیا ہونے چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے جتنے اچھے الفاظ سے آپ مانگتے ہیں نا، اور جتنے پیار سے مانگتے ہیں، جتنی عاجزی سے مانگتے ہیں، تو جو آپ مانگتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے. آپ کسی انسان سے بھی، کسی بچے سے بھی، مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بچہ آپ کی کوئی چیز اٹھا کے بھاگ جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ادھر آؤ، واپس لاؤ، تو کیا ہوتا ہے وہ اور دور بھاگتا ہے. لیکن اگر آپ پیار سے اس کو کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو ادھر آؤ، میرے پاس یہ چیز بھی ہے تمہارے لیے، آؤ، تو وہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً آ جاتا ہے. تو جو پیار کی بات ہوتی ہے نا، محبت کی بات ہوتی ہے، اور توجہ سے بات جو کی جاتی ہے، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ایسے کہتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو کوئی اثر نہیں ہوتا، بچے اس بات کا کوئی اثر نہیں لیتے. تو توجہ، دل کی حضوری، اچھے الفاظ، اور غفلت سے باہر آ کے اچھے سے مانگنا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو بے شک اللہ غافل اور لہو لعب یعنی کھیل کود میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یعنی دھیان ہمارا کہیں اور لگا ہوا ہے، کان ہمارے کہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور ہم صرف زبان سے کوئی کتاب اٹھا کے، آج کل تو بہت سہولت ہو گئی ہے نا کہ خود سے سوچنا بھی نہیں پڑتا کیا مانگنا ہے، بس بک اٹھائی دعاؤں کی، یا کوئی کارڈ اٹھا لیا، یا پھر کوئی ایپ کھول لی اور لفظ پڑھنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے وہ بھی دعائیں ہیں، لیکن ان کو بھی سلیقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے. ان پر بھی جب آپ پڑھتے ہیں نا تو صرف ایسے نہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے تو دعائیں بھی بغیر سوچے سمجھے پڑھتے چلے جائیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو کچھ بول رہے ہیں اس کو سمجھنا بھی ہے، کیا مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں. لہذا ہمیں غفلت سے نکلنا ہے، دل حضوری کے ساتھ مانگنا ہے، ڈسٹریکشن سے بچنا ہے. جو آپ کی خاص خاص دعائیں نا وہ ایسے وقت میں کیا کریں جب ڈسٹریکشن نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات آپ دعا مانگ رہی ہیں اور ادھر سے بچہ آپ کو کھینچ رہا ہے، ادھر سے فون بج رہا ہے، ادھر سے آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہے، ادھر سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے کہ ہنڈیاں جل رہی ہے. اب آپ سوچیں کیا دعا مانگی جائے گی، کیسی دعا ہوگی وہ، اور پھر اس میں قبولیت کیا ہوگی جب آپ کو خود ہی پتہ نہ ہو، کان کہیں لگے، آنکھیں کہیں لگے، ناک کہیں لگے، کیا پتہ چلے گا کیا مانگا کیا نہیں مانگا. لہٰذا ایسے وقت میں مانگیں جب آپ اکیلے ہوں، تنہا ہوں، آپ اور آپ کا رب ہو، پھر آپ اسے چپکے چپکے سرگوشیاں کریں. اذ نادى ربه نداء خفيا، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا چپکے چپکے، خفیہ خفیہ. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی اور زاری بھی ہو،
اور چپکے مناجاتیں بھی ہوں، کیونکہ دعا کرتے وقت جذبات بھی ساتھ ہونے چاہیے، یعنی اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے توفیق دی ہے، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، وہ اس وقت بھی سن رہا ہے، وہ میرے دل کی حالت جانتا ہے، اور وہ کچھ دے سکتا ہے جو میں مانگ رہی ہوں۔ جب آپ بندوں سے کچھ مانگتے ہیں نا تو بعض اوقات ان کے پاس ہوتا بھی ہے، وہ نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو اس کے خزانوں میں تو کمی ہوتی نہیں۔ بندوں کو تو یہ خوف ہوتا ہے نا، ہم نے دے دیا تو ہمارا کیا بنے گا، ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی ہم سے کچھ مانگ لے تو پہلے ہم سوچتے ہیں ہمارا کام چلے گا دینے کے بعد، بس اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم بس دینا چاہتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جب سے زمین و آسمان بنا ہے وہ خرچ کیے چلے جا رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں قطرے برابر بھی کمی نہیں ہوئی، قطرے برابر بھی کمی نہیں ہوئی، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، اور وہ دینے پہ پوری طرح قادر ہے، تو پھر ہم اس امید کے ساتھ مانگیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی چیز ایسی نہیں، یو نیم اٹ، کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن ہم ان خزانوں میں سے کتنا دیتے ہیں، کتنا اتارتے ہیں، ایک معلوم اندازے کے مطابق، ایک مقرر اندازے کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ